اولیاء امت صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا نظریہ ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا تھا؟ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ دلائل لانے میں والوں میں سے ابو طالب سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی وہ حقانیت سمجھتے تھے، اور اللہ کی سب سے بڑی دلیل، نشانی، علامت وہ سرکار اللہ کے نبی تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مگر جب حکم شقاوت ابو طالب پر ہو چکا، داتا علی حجویری فرماتے ہیں تو لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اس سے فائدہ نہ پہنچا سکی، مطلب کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی منشا کے بغیر کچھ نہیں، تو اس کی مرضی اور منشا نہیں تھی تو وہ ایمان جو ہے وہ نہ لائے۔ اسی طرح افضل جو ہے فوائد الفوائد اور افضل الفوائد دونوں کتابیں خواجہ نظام الدین زری زربخش الحسنی الحسینی سید زادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا حضرت ابو طالب پر کچھ اثر نہ ہوا، اور حالت کفر میں انتقال ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو، انہیں کسی گڑھے میں جاؤ دفن کر دو۔ یہ فوائد الفوائد کے جو ہے وہ الفاظ اور اس کا یہ ریفرنس میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب افضل الفوائد جو ہے وہ لکھی ہے خسرو نے، یمین الدین حسن امیر خسرو نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں ابو طالب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ تو یہ دونوں کتابیں آپ کی سمان حیات جو امیر حسن علی سنجری نے لکھی ہے، فوائد الفوائد وہ، اور امیر خسرو کی افضل الفوائد، دونوں کے اندر یہ بات تفصیل سے نقل کر دی گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح لطائف اشرفی کے اندر امام العارفین محبوب یزدانی حضرت سلطان سید مخدوم اشرف سمرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ابو طالب تھے جن کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ وہ اپنی کتاب لطائف اشرفی کے اندر لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ جو ہیں وہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہوا۔ دو شخصیت ہوئی، ابو طالب اور ابو لہب نے اسلام کا زمانہ پایا لیکن انہیں ایمان کی جو ہے توفیق نہ ملی، وہ کلمہ انہوں نے نہ پڑھا۔ یہ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں مدارج النبوت کے اندر۔ اور شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے متعلق نافع السالکین کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار ہیں انہوں نے وہ کام کیا جو اللہ عز و جل کی اجازت سے تھا، وہی کام کیا، وہی کام ہوا۔ اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، مگر ابو طالب نے کہا مجھے شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کی اطاعت کر لی، اور میں نے اس آر کی وجہ سے دوزخ کو اختیار کیا، اخترت النار علی الآر، میں نے شرمندگی کے مقابلے میں آگ کو پسند کیا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی لکھا ہے، شاہ سلیمان تونسوی نے بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لائے تھے۔ اور اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ بھی اپنے جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر یا رسالہ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب کے اندر لکھتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی نعت لکھی، پھر آپ نے نعت نقل بھی کی یہاں کہ وہ کس طرح انہوں نے سرکار کی نعت لکھی، ایک طویل بات ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا، باقی سب کام جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا۔ اس طرح غوث جہاں فاتح قادیاں تاجدار گلڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہیں تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور پھوپھیاں حارث، قثم، حمزہ، عباس، ابو طالب، عبد الکعبہ، جہل، درار، غداق، ابو لہب، یہ سارے نام لکھ کر اس جماعت میں سے حضرت عباس، حمزہ، حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہن ایمان لائے، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اور حاشیے میں لکھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی تین حضرات کے مشرف با اسلام ہونے کے
مذہب کو جمہور علماء کا مذہب قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا واضح لکھ رہے ہیں کہ صرف 2 چچا اور 1 پھپھی، حضرت صفیہ، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جو ہے وہ اسلام لائے تھے۔ باقی آپ کے خاندان میں سے باقی افراد جو تھے وہ سلام جو ہے وہ نہیں لائے تھے۔ اسی طرح میر عبد الواحد بالغرامی جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو ہے سبع سنابل کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ابو طالب جو تھے وہ ایمان لائے، بلکہ انہوں نے وہ جملہ لکھا کہ اخترت النار علی العار، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں شرم پر، شرمندگی پر۔ تو وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لائے تھے۔ تو یہ صوفیاء کا نظریہ ہے، یہ اہل دل کا نظریہ ہے، اولیاء کا نظریہ ہے کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور وہ حالت کفر میں انتقال کر گئے تھے۔